دیکھیں بات یہ ہے جی کہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہماری 9 جو درخواستیں تھیں وہ ہماری فکس تھیں. 9 بیل بیسیکلی یہ خارج ہوئی تھیں. اس بنیاد کے اوپر ہوئی تھی کہ خان صاحب جو ہیں پیش نہیں ہوئے. ہم یہ گزارش اس متعلقہ کورٹ سے بھی کر رہے تھے کہ جناب خان صاحب اس وقت جو ہے اٹک جیل کے اندر قید ہیں اور ایسی صورت نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ کر نہیں پیش ہو رہے, بلکہ ان کو جو ہے ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے یا پھر انہیں طلب کر لیا جائے. ہماری وہ ریکویسٹ قبول نہیں کی گئی, حالانکہ ہم نے واضح طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ان کی ججمنٹ ہے ان کا بھی حوالہ دیا کہ انہوں نے واضح طور پر ججمنٹ کے اندر یہ کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے حاضری لگائی جا سکتی ہے. ہماری درخواستیں خارج ہو گئیں اور آج ہماری وہ درخواستیں جو بیلز ہم نے وہاں پر فائل کی ہوئی تھیں ان تمام آرڈرز کو ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا. ابھی وہ معاملہ تو چلا گیا ہے ڈی بی کے اندر. 6 درخواستوں کی حد تک صبح سماعت ہوئی اور 3 درخواستیں جو ہیں وہ ڈی بی میں سماعت کے لیے فکس ہیں. تو معزز چیف صاحب نے کہا کہ آپ سارا معاملہ وہاں پر اٹھائیے گا, سارا معاملہ دوبارہ سے ہم سنیں گے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ آج ہماری جو لائرز کی ایکسیس خان صاحب کو قانون کے مطابق ان کے ساتھ بیٹر فیسلٹیز دینے کے حوالے سے وہ درخواست اور ڈاکٹر کی ایکسیس جو کہ ہم نے شروع میں ہی دے دی تھی اور اٹک جیل سے جو ہے وہ ٹرانسفر کرنے کی درخواست کے خان صاحب کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے, وہ آج سماعت کے لیے فکس تھی. اس میں ہم نے واضح طور پر یہ صدا کی ہے کہ کوئی قانون کے اندر ایسی جو ہے وہ بتا دیں شک کہ خان صاحب کو اس وجہ سے وہاں پر ٹرانسفر کیا گیا ہے, تو کوئی وہاں دوسری طرف سے جو ہے وہ بالکل بے بس لاچار ہمیں نظر آئے. اور ہم نے واضح طور پر یہ بھی کہا کہ جو خان صاحب کو سزا دی تھی وہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے دی تھی اور اس کے مطابق اس سزا کے مطابق خان صاحب کو جو ہے بعد میں ایک آرڈر کے ذریعے اٹک جیل جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا. ان کی جو ہے وہ سزا جو ہے وہ تو سسپینڈ ہو چکی ہے. تو اب کس قانون کے تحت کیا کوئی نیا آرڈر کیا گیا ان کو وہاں پر رکھنے کے حوالے سے؟ تو بالکل جو اسٹیٹ ہے وہ خاموش نظر آئی. اس وقت خان صاحب کو غیر قانونی طور پر اٹک جیل میں رکھا گیا ہے. کسی طرح سے کوئی ان کے پاس نہ آرڈر ہے نہ ان کے پاس کوئی جسٹیفیکیشن ہے. آج بالکل وہ جو ہے جواب ان کے پاس تھا ہی نہیں اور بے بس نظر آیا. دوسرے نمبر پر خان صاحب کے ساتھ جو اس وقت جو ہے اٹک جیل میں ٹریٹ کیا جا رہا ہے, کل ان کی جو ہے مسز ہیں ان کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے واضح طور پر بتایا کہ جو انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی سپریم کورٹ کے اندر وہ انہوں نے 1-2 دن کے لیے وہاں پر صرف پروسیس وہ کمپلیٹ کرنے کے لیے اور ایک عذر ختم کرنے کے لیے وہ انہوں نے رپورٹ پیش کی تھی. آج خان صاحب کے ساتھ وہی پھر اسی طرح سے سلوک کیا جا رہا ہے, وہی رویہ رکھا ہوا ہے. اور آپ اس کو بالکل ہائی لائٹ کریں کہ کس طرح سے ایک بنیادی انسانی حقوق سے کسی شخص کو محروم رکھا جا سکتا ہے, کس طرح سے کورٹ کے آرڈرز کے باوجود جو ہے ان آرڈرز کو ہوا میں اڑا کے اور ایک غیر قانونی پروسیس جو ہے وہ کیا جاتا ہے. تو لہٰذا انہوں نے واضح کہا اور آج ہم نے کورٹ کے اندر بھی یہ صدا کی کہ وہاں پر خان صاحب کے ساتھ کس طرح سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف سے ہم نے دیکھا کہ آج پھر وہی رپورٹ پیش کی گئی جس کا کوئی جواز نہیں تھا, جس کی کوئی منطق نہیں تھی. اب آرڈر جو ہے وہ ریزرو ہو گیا ہے جس میں ہم نے تمام گزارشات کی ہیں لائرز کے حوالے سے بھی کی ہے کہ اگر کوئی وکیل ملنے جائے تو مہربانی کی جائے کہ ان کے اوپر کوئی FIR نہ درج کی جائے. کورٹ نے واضح جو ہے کہا ہے کہ میں آرڈر کے اندر ساری تفصیلات جو ہے لکھوا دوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کے اندر ہم نے واضح طور پر کورٹ کو اسسٹ کیا کہ آپ اس نوٹیفیکیشن کے جو انہوں نے کیا ہے کوئی قانونی طور پر ایسا لا بتا دیں جس کے مطابق یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا ہے. تو آج اسٹیٹ جو ہے وہ بے بس نظر آئی. ہم نے دیکھا کہ ان کے پاس کوئی لا نہیں موجود تھا, انہوں نے صرف بہانے بنائے کہ اس کیس کو لنگر آن کیا جائے. اور ہم نے کہا کہ نیچے ٹرائل کورٹ وہ واضح طور پر اس بات کے اوپر انہوں نے جو ہے ہمارا کیس اڈجرن کیا کہ جب تک یہ پٹیشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ہے یا ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر ہے یہ ڈیسائیڈ معاملہ نہیں ہوتا کہ آپ نے یہاں سنوانا ہے یا وہاں سنوانا ہے, تو ہم بیل کی حد تک جو ہے وہ درخواست آپ کی سن نہیں سکتے. تو آج کورٹ نے جو ہے وہ واضح طور پر یہ حکم دیا ہے کہ کسی طرح سے جو ٹرائل کورٹ ہے اس کے اوپر بار نہیں ہے, وہ جو اسپیشل جج ہیں وہ ان کے اوپر کسی طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے, وہ ضمانت کی سماعت کریں. ضمانت کی حد تک کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور انہوں نے کہا ہے کہ
وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس بات کو بری لے سکتے ہیں کہ ہائی کورٹ کے اندر معاملہ کوئی اور درخواست پینڈنگ ہے. لہٰذا یہ اب بیل جو ہے اس ڈیٹ کے اوپر ہر صورت سنی جائے گی جمعرات کو. کل بیل ہو جائے گا یا پھر سے وہ جج صاحب کی غیر حاضری کی وجہ سے؟ دیکھیں جج صاحب کو کل میرا خیال میں آ جانا چاہیے کیونکہ چھٹی کافی ہو گئی ہے اور بغیر ریزن کے ایک چھٹی دی گئی. اور اس کے اندر سب سے جو مین چیز اٹھانے والی ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ہم نے ایسا نہیں دیکھا کہ اگر مین جج جو ہیں چھٹی پہ ہوں تو ان کی ڈیوٹی جج نہ ہو. ایک بلا وجہ ایک ایسا جواز بنایا گیا, ایک نوٹیفیکیشن ایسا کیا گیا جس کے اندر ڈیوٹی جج کا ذکر ہی نہیں ہے. ڈیوٹی جج ہونا چاہیے تھا. اور یہ جان بوجھ کر بدنیتی شو کرتی ہے کہ ایک شخص جو کہ پاکستان کا نہیں پوری دنیا میں لوگ جو ہیں اسے ریکگنائز کرتے ہیں اور مسلم امہ کا لیڈر ہے, تو اس شخص کو ایک غیر قانونی آرڈر کے ذریعے گرفتار کیا گیا. آج ان کی گرفتاری جو ہے وہ سائفر کیس کے اندر ہے. واضح طور پر کورٹ نے بھی یہ کہا کہ جب سائفر کیس کے اندر گرفتاری ہے تو کیسے جو پچھلا آرڈر ہے اس کے ذریعے اٹک جیل میں رکھا گیا. ہمیں پوری امید ہے انشاءاللہ خان صاحب کے ساتھ انصاف ہوگا. اب تک جو ہے وہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک ظالمانہ ہی رویہ رکھا گیا.